الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين۔ آج چونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، آپ سب کو ولادت بسعادت مبارک ہو، اور اسی خوشی میں آج امام رضا علیہ السلام پر کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کل جو سب سے زیادہ دشمن بہکانے کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ایک اسکولوں کو استعمال کر رہا ہے تو دوسرا میڈیا وغیرہ کو، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یہ سب وہ ادارے بن گئے ہیں جو بیٹھے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو گمراہ کریں، ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار و عقیدے کو بگاڑے۔ بچے اور بچیاں دونوں کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ ان کو ایک ہتھیار ملا ہوا ہے سسٹم سے، کہ جس سے ہمارے بچے اور بچیوں کے کردار کو، عقیدے کو، اخلاقیات کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف میڈیا ہے، چاہے ریڈیو، ٹیلی ویژن ہو، کمپیوٹر ہو، نیٹ ہو، موبائل ہو، یہ سب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے مقصد ان کا لوگوں کے کردار کو بگاڑنا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ آج کی دنیا میں کام لیا جا رہا ہے۔ ایمان ہمارے بچوں کے ان دو کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے میں ہے، اور یہ چونکہ سال بھر چلنے والی چیزیں ہیں، اور چونکہ 24 گھنٹے ان کے استعمال والی چیزیں ہیں، اس لیے ان کا کام مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے، جبکہ ہمارا کام جو ہے صرف 10 دن محرم کے ایام میں ہوا کرتا ہے۔ وہ بہت کم اور مختصر سی مدت ہوتی ہے جو شیعوں کا کام ہوتا ہے اصل میں، اور اس مدت میں پھر بھی ان کا کام اسی طریقے سے جاری و ساری رہتا ہے، صرف عزاداری ان کے بیچ میں تھوڑی دیر رکاوٹ آ جایا کرتی ہے، ورنہ ان کا کام مسلسل جاری ہے۔ اس سے ظاہراً بچوں کے ذہنوں پر بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے، اور ان کے ذہنوں پر اثرات ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایمان ہمیشہ بچوں کے خطرے میں ہے، اور حضرت خضر و موسیٰ والا واقعہ اس بات کی نشاندہی قرآن ہمیں کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر ایمان خطرے میں ہو جائے تو جان بھی چلی جائے تو جان جانا زیادہ بہتر ہے ایمان کے جانے سے۔ ایمان کا بچانا اتنا اہم ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ آپ کو واقع ہوگا کہ حضرت خضر اگر ان کی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہوتے تو لازمی ہوتا کہ اگر کسی بچے کو دیکھے کہ بے ایمانی اور فسق و فجور کی طرف جا رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ قتل صرف اس لیے کیا تھا کہ پتہ تھا کہ یہ آگے چل کر کے بگڑنے والا ہے اور گمراہی کے راستے پر چلے گا، اس لیے حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، جو حضرت خضر نے بعد میں قرآن میں یہ علت بھی بیان کی ہے کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا، کیونکہ یہ بگڑ کر کے پورے اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا، معاشرے کو بھی خراب کرے گا۔ اگرچہ کہ ہم حضرت خضر کی شریعت پر نہیں چلتے ہیں، ورنہ تو ہم پر اس وقت واجب ہے جو بھی بگڑا ہوا آدمی اس کو قتل کر دینا، یہ جو ہے، لیکن پھر بھی یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کی کتنی قیمت ہوا کرتی ہے کہ اگر انسان کی جان بھی چلی جائے تو ایمان بچانا ہے، یہ اہم بات ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں چھٹے امام صادق علیہ السلام ایک دن زرارہ، جو اہم ترین صحابی تھے، زرارہ یا ابی بصیر، ان کے بارے میں جو ہے
کچھ مجمع میں ان کی مذمت کر دیتے ہیں، اور مذمت بھی اس طریقے سے کہ کھلم کھلا امام علیہ السلام زرارہ کے خلاف جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ زرارہ کو جب پتہ چلا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا مولا میں کیا اتنا ہی برا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے میرے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے؟ کہا اے زرارہ گھبراؤ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم ہم سے کتنی محبت کرنے والے ہو، اور تمہارے کردار کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم دین اہل بیت کی کتنی خدمت کر چکے ہو اور کتنی خدمت کر رہے ہو۔ تو کہا مولا پھر یہ برائی میرے بارے میں مجمع عام میں کی گئی؟ کہا اس وقت جو ہے در حقیقت مجمع میں عباسی خلیفہ کے کچھ نمائندے یہاں پر آئے ہوئے تھے جاسوسی کے طور پر، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کس کو اپنے قریب کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں اس کو جیل میں بند کر کے اس کو قتل کر دیا جائے، اور کس کو اپنے سے دور کرتا ہوں تاکہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ چنانچہ میں نے یہ چاہا کہ تمہاری برائی کر کے ان کی نگاہ میں تم مجھ سے دور نظر آؤ، اور اس طریقے کا کام انجام دینا وہی طریقہ ہے جس طریقے سے حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ کشتی تو باقی رہے، چاہے وہ عیبدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیبدار ہے، کشتی تو بچ گئی، ورنہ تو کشتی عیبدار نہ ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ دشمن کشتی کو جو ہے چھین کے لے جاتا۔ اس لیے حضرت خضر نے اس کشتی کو سوراخ کر دیا، کیونکہ پیچھے ڈاکو آ رہے تھے یا حکومت کے افراد آ رہے تھے کشتی کو چھیننے کے لیے۔ حضرت خضر نے اس کو کشتی کو سوراخ کر دیا تاکہ وہ چھین کے نہ لے جا سکیں، تاکہ وہ ڈاکو جو ہے عیبدار کشتی کو دیکھ کے چھوڑ کے چلے جائے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ عیبدار کشتی کو چھوڑ کے چلے گئے، کم سے کم ان 2 یتیم بچوں کی کشتی بچ تو گئی کم از کم، کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی۔ اس کو میں نے اس طرح محفوظ کیا، کہا جس طرح حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر کے کشتی کو محفوظ کیا تھا، آج اے زرارہ تمہیں لوگوں کے سامنے عیبدار کر کے تمہاری زندگی ہم نے بچائی ہے۔ یہ مصلحت تھی کہ تمہاری زندگی بچائی تاکہ تم دین اہل بیت کی اسی طریقے سے خدمت کرتے رہو۔ اور دشمن اہل بیت جو دشمن ہے وہ اسی روایت کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چھٹے امام نے خود نے زرارہ کی مذمت کی ہے، جس زرارہ کے اوپر تمہارا سارا دین چل رہا ہے اسی کو تو چھٹے امام نے مذمت کی ہے، تو تمہارا دین تو بالکل بیکار دین ہے نا۔ یہ جو ہے ذریعہ بناتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو نہیں پتہ یا جان بوجھ کر کے جو وہ غفلت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تقیہ والی روایت تھی۔ ایک روایت جو ہے صحیح روایت ہوتی ہے، ایک روایت جو ہے تقیہ خوف سے خالی ہوا کرتی ہے، اس روایت کو معتبر مانا جاتا ہے۔ تقیہ والی روایت تقیہ پر حمل کی جاتی ہے، نہیں کہ جو ہے خوف والی روایت کو امن کے زمانے کی روایت کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ جان بوجھ کر شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی روایتیں پیش کرتے ہیں تاکہ شیعہ افراد بھی کہ ہاں زرارہ تو بالکل بیکار آدمی تھا، اتنی تو امام علیہ السلام نے مذمت کی ہے، امام علیہ السلام نے بس کھلم کھلا ان کو برا بھلا کہا ہے، تو ہم زرارہ کی روایت کیسے مانے، اور دین جو ہے اس پر کیسے چل سکتا؟ جبکہ سب سے زیادہ روایت فقہ کی جس سے ہماری شریعت بنی وہ زرارہ کی روایت ہے، اسی کی جو ہے امام علیہ السلام نے مذمت کی، وہ لیکن مصلحت تھی، جان بچانے والی ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے وہاں پر مذمت کی تھی۔ تو آپ دیکھیں دشمن کہاں سے آ کے جو حملہ کیا کرتا ہے، اس طرف سے بھی حملہ کر رہا ہے، اس طرف سے پیچھے سے بھی حملہ کر رہا ہے، دونوں طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا گمراہ کرے گا
کہ واقعاً کہے گا کہ ہاں واقعاً کھلم کھلا جو ہے امام علیہ السلام نے یہاں پر زرارہ کی مذمت کی، تو اس کی روایتیں کیوں فقہ میں قبول کی جاتی ہیں، اور شریعت و توضیح المسائل ساری زرارہ کی روایت سے بھری ہوئی ہے، نہیں کیسے قبول کی جاتی ہے؟ نہیں، اور کہتے بھی ہوں کہ آپ کا سارا دین جو ہے اسی زرارہ پر موقوف ہے، اور زرارہ کی امام نے مذمت کی، تو تمہارا دین بالکل بیکار ہے، کیسے کنڈم کرتے ہیں؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت کہ اس کے پیچھے روایت کے اندر کیا پیچھے چھپا ہوا ہے نا۔ لہذا یہ جو ہے ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے امام کی کہ اگر جو انسان کی محبوب چیز ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو عیب دار کر دینا بہتر ہے اس کی نسبت سے کہ پوری ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائے۔ کشتی کو عیب دار کر دینا بہتر ہے اس سے کہ وہ یتیموں کے ہاتھ سے کشتی وہ ڈاکو چھین کر کے لے جائے۔ مثلا اسی طرح ہمیں بھی اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا ہے، چاہے اس اولاد کو کچھ عیب دار کر دینا پڑے، یعنی اس کو ہاتھ پیر توڑ کے گھر میں نہیں بٹھانا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ڈگری لے کر کے جس کی وجہ سے وہ بگڑ جانے کا خطرہ ہے، وہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے جس کے نتیجے میں وہ دین کے خلاف ہو جائے گا، وہ اس کے ایمان جو چلا جائے گا، تو وہ ڈگری اس کو نہ دلائی جائے جس کے نتیجے وہ عیب دار ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائے گا، دین سے بے دینی کی طرف چلا جائے گا۔ اور پھر آ کر کے کوئی اعتراض کرے کہ مولانا یہ باتیں کہنا آسان ہے، آپ معاشرے میں آ کر کے دیکھیے کہ لوگ کیا کیا برائیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو موسیقی کی تعلیم دے رہے کہ کس طریقے سے موسیقی گائی جاتی ہے، لوگ آ کر کے تعلیم دیتے ہیں کہ بچیوں کو کس طریقے سے جو ہے کس زاویے سے بے پردہ بنایا جا سکتا ہے، اور لوگ تعلیم دے رہے ہیں کہ کس طرح جھوٹ و فریب سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو سارا معاشرہ ہی یہ کر رہا ہے، تو ہم کس طرح زندگی اس معاشرے میں گزاریں؟ یہ بات ہر کوئی کہہ سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شیعہ مولا حسین کو دیکھ کر چلنے والا، اماموں کو دیکھ کر چلنے والا، اماموں کا کردار یہ رہا ہے کہ جو عام معاشرے سے بالکل الگ ہے، ہر ایک اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا کہ جیسا معاشرہ ایسے ہی بن جاؤ، لیکن اماموں کا طریقہ یہ ہوا کرتا کہ معاشرہ جیسا بھی ہو، امام پورے معاشرے کو اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے۔ تو شیعہ جو ہے اس کا کردار ایسا ہوگا کہ ہمیشہ معاشرے کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش، نہیں کہ معاشرے کے رنگ میں ڈھل جائے گا، معاشرے کے رنگ میں نہیں ڈھلنا ہے بلکہ حقیقت میں امام کے رنگ میں ڈھلنا ہے، کہ امام جس طرح معاشرے کو اپنے کردار کے مطابق چلاتے ہیں اس طرح شیعہ بھی ہر ایک کو اپنے کردار کے مطابق چلائے گا، نہیں کہ معاشرے کے رنگ میں ڈھل جائے گا۔ مولا حسین اکیلے تھے لیکن پوری یزیدیت کے ساتھ ٹکرا گئے، اس لیے کہ معاشرے کے ساتھ رنگ میں رنگ جانا ہوتا تو مولا حسین بھی رنگ جاتے، لیکن مولا حسین نے بتایا کہ نہیں، یزیدیت میں نہیں رنگنا ہے بلکہ اپنے کردار میں پوری ملت اسلامیہ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس میں بڑی حد تک کامیابی ہو گئی۔ چنانچہ ہمیں اماموں کے کردار پر چلنا ہے، نہ کہ معاشرے کے رنگ میں رنگ جانا ہے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کا ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام کو جب مامون نے حکومت میں دعوت دی تو پہلی دعوت کے اندر امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، اور وہاں پر دیکھیے کہ ان کا کردار کیا تھا، امام علیہ السلام نے کیا کردار پیش کیا۔ وہاں پر بتایا کہ ان کا کردار یہ تھا کہ وہ الگ طریقے سے چلا کرتے تھے، امام نے ان ساروں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ چنانچہ دعوت پر سفرہ لگا، بڑے اشراف زادے، سب رئیس زادے، بڑے بڑے حکومت کے نمائندے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مشاورین، فوج کے افسران، یہ جو ہے اس دعوت میں موجود تھے، اور سارے غلام اور دیلمی غلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے سفرے پر کہ جس کو جو ضرورت پڑے فوراً اس کو عطا کیا جائے۔
امام علیہ السلام جب سفرے پر آئے تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ غلام حضرات کیوں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ کہا یا ابن رسول اللہ، یہ لوگ جو ہے خدمت کے لیے کھڑے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز ضرورت ہو فوراً فراہم کی جائے۔ کہا نہیں، اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان سب کو جو ہے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو ضرورت پڑی تو کھڑے ہو کے بعد میں دے سکتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، سب کو ایک ساتھ جو ہے کھانے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ غلام اور رئیس زادوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک انسانیت کے ناطے سب کے سب جو ہے برابر ہوا کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ زیادہ جو ہے مکرم اور زیادہ عزت دار ہے۔ یہ جو ہے باقی سب انسان برابر برابر ہے۔ اب جو ہے غلاموں نے دیکھا کہ یہ ہے اسلام حقیقی، وہ بادشاہوں والا اسلام تھا، یہ ہے حقیقی اسلام۔ چنانچہ جب سارے غلاموں کو بٹھایا گیا اور جو ہے اب اس طریقے سے امام علیہ السلام نے ان کو بٹھایا کہ ایک رئیس زادہ ایک غلام ہے، ایک جو ہے افسر ہے دوسرے غلام ہے، ایک فوج کا افسر ہے ایک جو ہے غلام ہے، ایک جو ہے وہ حاکم ہے دوسرا اس کے برابر میں، دوسرا اس کا رئیس جو ہے وہ شہزادے ہیں اس کے برابر میں۔ تو اس طرح جو ہے غلام وقفے وقفے سے بٹھائے گئے۔ اب یہ ہے کہ ایک تھال میں ایک ہاتھ جانے کے بجائے 4 ہاتھ جا رہے ہیں، تو 2 غلاموں کے ہاتھ ہے، 2 امیر زادوں کے ہاتھ ہے، 2 شہزادوں کے ہاتھ سے 2 غلاموں کے ہاتھ ہے۔ برابری کا رشتہ قائم کیا۔ دیکھا آپ نے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ یہ امام علیہ السلام کا کردار ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے رنگ میں رکھتے ہیں، دوسرے کے معاشرے کے رنگ میں انسان نہیں رنگا جاتا ہے۔ یہ ہے شیعت کا کردار، امام کے نقش قدم پر چل کر دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔